پروگرام میں آپ خوشامدید کہتے ہیں ویورز، میں ہوں کامران شاہد۔ آج کا جو پروگرام ہے مجھے وہ لائیو تو نہیں کرنا تھا کیونکہ کل 104 ٹیمپریچر تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، اور آج جو ہے وہ بھی حالات کچھ زیادہ صحیح نہیں ہیں۔ یہ جو لائیو شو کرنے کے لیے مجھے آج آنا پڑا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے شعبے کے اوپر الزام لگا ہے جو مقدس تو ہے، لیکن اس سے میرا بھی بہت ذاتی اور پروفیشنل تعلق رہا ہے اور میں فیوچر میں بھی رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو فن صحافت ہے اس میں تو میں ابھی بہت ینگ ہوں، 1 ڈیڑھ 2 سال ہوئے ہوں گے، لیکن جو شعبہ ہے درس و تدریس کا وہ میرا پرائم شعبہ ہے۔ اس سے میں پچھلے 10 سال سے وابستہ ہوں، 1999 سے لے کے لاسٹ ایئر تک، جب میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ریزائن کیا ایز اسسٹنٹ پروفیسر۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور اور پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھانے کا اعزاز حاصل کیا میں نے، اور وہاں کے جو تجربات ہیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے تعلقات کے، وہ سب 10 سال کے حد تک تو مجھے پتا ہے۔ ایک استاد کے اوپر، پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ پنجاب کے ایک استاد کے اوپر، ایک عام استاد نہیں، کوئی لیکچرر، کوئی اسسٹنٹ پروفیسر، کوئی نابلغ، کوئی شوق سے کسی لڑکے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ایک پروفیسر کے اوپر الزام لگا ہے، اور الزام بھی کوئی عام الزام نہیں ہے، الزام ہے جنسی طور پر ہراساں کرنے کا، اور الزام پنجاب یونیورسٹی کی 4 دیواری سے باہر سے نہیں آیا، پنجاب یونیورسٹی کی 4 دیواری کے اندر سے آیا۔ الزام ان طالبات، ان کولیگز کی طرف سے آیا ہے جو ان پروفیسر کے ساتھ کام کرتی ہیں، جو ان کو استاد سمجھتی ہیں، ان کو سینئر سمجھتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پروفیسر افتخار بلوچ صاحب کی، جو جب تک کہ پروفڈ نہیں ہوتے گلٹی، میرے لیے ابھی بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح کہ ایک استاد قابل احترام ہوتا ہے، جس طرح ایک کولیگ قابل احترام ہوتا ہے۔ لیکن آبویسلی ان کو بھی فیئر ٹرائل ملے گا آج کے اس پروگرام میں، اور کیونکہ ان کے خلاف FIR کٹ چکی ہے، ان دونوں طالبات اور ان کی کولیگز نے ان کو جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا الزام لگایا ان کے اوپر، تو کورٹ میں بھی کیس چلے گا۔ ہمارے پاس آج اس پروگرام میں کچھ ایکسکلوسیو فوٹیجز بھی ہیں، آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے پروگرام میں۔ اس سے پہلے کہ تمام گیسٹ کا میں آپ سے تعارف کرواؤں، میں بتا دوں کہ 10 سالہ کیریئر میں اللہ کا فضل ہے کہ مجھ پہ یہ الزام تو لگا کہ آئی ایم ویری روڈ ود دا اسٹوڈنٹس، لیکن یہ الزام جو ہے جنسی طور پہ ہراساں کرنا، میں نے بھی کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پڑھا ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور، یہ بڑا تکلیف دہ ہے، اس کو سوچ کے بھی مجھے ڈسگسٹ کی فیلنگ آتی ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے آج تک مجھ پہ نہیں لگا، اور لگنا بھی نہیں چاہیے کسی بھی استاد پہ، لیکن اگر لگے بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجرم ہے۔ میرے ساتھ افتخار بلوچ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیں، اس کے بعد پروگرام میں آگے آپ کو کچھ ایکسکلوسیو فوٹیجز بھی دکھائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس میں جس حد تک نیوٹرل رہوں، آفٹر آل میرا تعلق اس فرٹرنیٹی سے رہا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میڈیا کے بعد شاید دوبارہ بھی اسی پروفیسری کے اندر جاؤں۔ افتخار بلوچ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ پہ جو الزام لگایا اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 2 طالبات نے، ان میں ایک آپ کی کولیگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتی تھیں، آپ پہ جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا الزام لگایا بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے تو جیسا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن دیا، بائی چانس میں لاہور سے باہر تھا کیونکہ میری ایک فیملی میں ہو گئی تھی، اس میں فنکشن تھا، اس میں گیا میں۔ تو یہ پہلے میں آپ کو یہاں کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ میری کولیگ نہیں ہے، ایک تو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر تھی جس کو میں نے کوئی 2.5-3 سال پہلے یہاں پر یونیورسٹی میں رکھا تھا اور کنٹریکٹ پر تھی، اور دوسری جو تھی وہ اسٹوڈنٹ، اور اس کے MPhil کی اسٹوڈنٹ تھی پہلے، انہوں نے اب PhD میں داخل لیا ہوا ہے، اور وہ پارٹ ٹائم ہمارے یہاں پڑھاتی۔ میں تو پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس وقت میری 57 سال عمر ہے، 57، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک کوئی تسلسل ہے، آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 1 اپریل 2010 کو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس قاتلانہ حملے کے یہ جو نتائج تھے اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک جو ڈسپلن کمیٹی اس کا چیئرمین تھا، 1 آف دی 4 ممبر جو تھے، لیکن کسی نے اس کو چیئر کرنا، اس میں اسٹوڈنٹس کو نکالا گیا، وہ بھی ہماری یونیورسٹی کے جو ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ تھے، ان کی خواہش تھی کہ یونیورسٹی میں امان ہو، اور جو لوگ دوسروں میں مار کٹائی یا دوسرے میں ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کی خواہش بھی کیا، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے بچے ہیں، اگر کسی کو نکال دیں گے تو یہ ان کا سارا کیریئر ختم ہوگا،
لیکن ہم نے اس لیے کیا کہ باقی اسٹوڈنٹ جو ہے بلوچ صاحب وقت کی بڑی قلت ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ حملہ آپ پہ ہوا تو ایک سازش آپ کے خلاف ہے، لیکن کون بنا رہا ہے؟ جی ہاں یہ سازش میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو میرے اوپر حملہ ہوا اس کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ابھی بھی یونیورسٹی میں ہیں۔ دوسری بات یہ جو کریکٹر اسیسینیشن کی آپ بات کر رہے تھے، آپ نے بڑا صحیح کہا کہ جب تک وہ پروو نہیں ہوتا ہے انوسینٹ، یہاں پر تو لوگوں کے خلاف انکوائریز میں پروو ہو گیا ایک دو ڈپارٹمنٹ میں، وہ ابھی تک وہی ہیں۔ نہیں، آپ کے خیال میں آپ کے خلاف سازش کون کر رہا ہے؟ یہ تو آپ کا کام ہے نا، دیکھیں ایڈمنسٹریشن کے جو کام لوگ میرے خلاف کر رہے ہیں، جو نکوع کیا میرے اوپر، یہ آپ دیکھیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں دیکھیں نا، وائس چانسلر آتے ہیں، رجسٹرار آتے ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں وائس چانسلر صاحب ہی سارے فیصلے لیتے ہیں نا، رجسٹرار صاحب تو بیچارے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائس چانسلر آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس طرح کریکٹر اسیسینیٹ کر؟ میں اس طرح سے کیٹیگوریکلی نہیں کہہ رہا کہ وائس چانسلر صاحب شکایت کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں بہرحال یہ آپ کا کام ہے فائنڈ آؤٹ کرنا۔ اچھا بلوچ صاحب میرے ساتھ رہیے گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ جس اسٹوڈنٹ نے آپ پہ الزام لگایا ہراساں کرنے کا ٹیلی فون لائن میں موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افتخار بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے کہ افتخار بلوچ صاحب نے آپ کو جنسی طور پہ ہراساں کیا۔ واقعات بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوئے افتخار بلوچ صاحب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ تو ڈیفینیٹلی کہیں گے، بہت ساری بات تو بہت ہی زیادہ لمبی، 3 سال 3.5 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، جب میں ان کے ہاں آئی اور انہوں نے مجھے جو ہے پارٹ ٹائم جاب میں رکھا، اینڈ آئی واز ایم فل، مطلب آئی ایم کوالیفائڈ پرسن، تو کچھ عرصے بعد جو ہے نا انہوں نے مطلب غزلیں وغیرہ بھیجنی شروع کر دی اور اس طرح کی۔ بلوچ صاحب نے آپ کو موبائل پہ غزلیں بھیجنی شروع کی، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی 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 بالکل سر، رومانٹک ٹائپ کی غزلیں۔ تو ایک دن نا میں اپنی سسٹر سے بات کر رہی تھی، تو رات کو 12 بجے، تو یہ مطلب ان کی کال پہ کال آئی، میں نے کہ مجھے بڑا حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے نا، تو فون کاٹ کے میں نے کہ جی سر اس وقت ہماری فیملی الاؤ نہیں کرتی کال، تو یہ بڑے تنزیہ کہتے ہیں کہ ہاں جی سر پھر مطلب کسی اور سے آپ بات کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے سر ذہنی بات پہ شبہ ہوا کہ یار دس از مائی پرسنل میٹر، میں کسی سے بات میں اپنی فیملی کے ممبر سے بات کر رہی ہوں، اور یہ کون ہے اس طرح رات کو، مطلب مجھے سر کافی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی نا۔ ایک تو یہ واقعہ، اور کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں؟ سر مطلب آہستہ پھر انہوں نے کہنا، پھر یہاں تک یہ پہنچ گئے کہ پچھلے سال جو ہے نا جب انہوں نے پرماننٹ انہوں نے مجھے اکثر وقت یہ کہتے رہتے کہ جی مطلب آپ میرے ساتھ اس طرح دوستی کر لو، باہر نکلو، گاڑی پہ گھومو شمو، اور ساتھ میں میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ میں نے کہ سر آئی ایم انمیرڈ۔ آپ کے ساتھ لیٹ جائیں؟ جی جی یہ کہتے ہیں لیٹ جائیں، افتخار بلوچ صاحب کہتے تھے۔ جی جی میں نے کہا کہ سر ہاؤ آئی کین ڈو دس، آئی ایم انمیرڈ پرسن، تو یہ کہتے ہیں پھر نا آپ میرے سے وعدہ کریں کہ پھر شادی کے بعد کا میرے ساتھ لیٹیں گی نا، تو میں نے کہ سر ہاؤ، اللہ کا خوف کریں، مطلب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ ایک ایسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایسے وعدے میں کیسے آپ سے کر سکتی؟ لیکن سر یہ آپ ایک بات بتائیے، آپ جتنی باتیں کہہ رہی ہیں آپ اللہ کو حاضر نہ جان کے کہہ رہی ہیں، کیونکہ آپ ایک بڑے مقدس پروفیشن کے بڑے مقدس پروفیسر پہ الزام لگا رہی ہیں۔ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے ان پہ الزام لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی اپنی وائف نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے کہ جی یہ ڈپارٹمنٹ کی ایک بندی جو ہے ان کے ساتھ اچھا چلے اس پہ نہ آئے، آپ اپنا بتائیں۔ اچھا آپ کلمہ پڑھ کے آپ بتا رہی ہیں؟ جی جی آف کورس مجھے مطلب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں ان سے ڈرتی ہوں نہ میں ان سے خوفزدہ ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے اللہ کو جواب دینا، اور انہوں نے بہت مزے کر لیے لوگوں کے ساتھ، بڑی لوگوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزت خراب کر لی، مزید ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے۔ اچھا آپ ایک منٹ میں ساتھ رہیے، آپ بلوچ صاحب جتنی باتیں آپ نے سنی اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے منہ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ آپ شاید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شریف لڑکی اگر اس کے ساتھ 3 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے تو وہ اب تک وہ یہاں کیوں تھی، پہلے شکایت کیوں نہیں کی؟ یہ بھی تو آپ سوچیں نا کہ 3 سال سے اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ کیوں پہلے شکایت نہیں کی؟ 3 سال تک اگر فرق کرو، خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں ایسی چیز میں انوالو تھا، تو یہ 3 سال کیوں چپ رہی ہیں؟ جی جواب دیں، 3 سال آپ کیوں چپ رہی ہیں؟ ہاں جی بلوچ صاحب جواب سن لیں ان کا، بلوچ صاحب جواب سن لیجیے ان کا، پھر آپ کے پاس آتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں کافی لڑکیاں یہ جو ہے بھگا چکے ہیں، میری اپنی ڈپارٹمنٹ مطلب میری اپنی اسٹوڈنٹ تھی جن کو یہ صبح شام بلاتے تھے نا کلاس سے، آپ ایسے لڑکے حیران رہ گئے کہ یار یہ کیا بات ہوئی؟ سر ان کے مطلب ماموں وغیرہ کوئی کرنل تھے، وہ ان سے ملنے آئے کہ یار اس طرح بچوں کو تنگ نہ کرے، فون پہ ان کو عجیب سر کلاس میں سے بار بار بلا رہے، تو آخر انہوں نے ان کی بچوں کو نکال دیا، اور بھی کولیگس تھی جنہوں نے اس سے آگے کوئی واقعہ ہوا ہے افتخار بلوچ صاحب پہ الزام کی حد تک جو آپ کے ذہن میں ہے؟ وہ کیا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ اور ہوا ہے اس کے علاوہ؟ آپ نے کچھ کیا ہو آپ کے ساتھ؟ بس سر نہیں، ان کو کرنے تو نہیں دیا گیا،
माशाल्लाह इन्होंने कोशिश तो काफी की, इन्होंने काफी मतलब मुझे परमानेंट करने की ऑफर किया। मैं नहीं कि मैं परमानेंट तो जॉब से लूंगी नहीं, पिछले साल जब इन्होंने की तो सर इन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी फाइनल आपका क्या डिसीजन है, अब मानती हैं कि नहीं। मैं नहीं किया, मैं तो इस तरह की बंदी नहीं हूँ। ये कहते फिर फिलहाल को मैं रख लूँ, मैं नहीं कि रख लें, मैं नहीं कि मुझे तो ऐसी जॉब की जरूरत नहीं। आपने एक वाकया भी सुनाया ना कि लास्ट टाइम से क्या वाकया हुआ था जो बलोच साहब सुनना चाहते हैं ना, लोग सुनना चाहते हैं इफ्तिखार बलोच साहब ताकि तस्दीक करें उसकी। सर इनको पता है कि क्या वाकया होगा, ये आप बताएं। जानते हैं, ये कोई बच्चा नहीं है, ही नोज वेरी वेल। नहीं इन्होंने क्या, आप बताएं ना, आपको दुनिया सुन रही है सर, आप क्या हुआ वाकया बताएं आप। सर ये जब मैं गई हूँ, हमारी जो है पेपर था, मेरा पेपर रहता था लास्ट, मेरा और एक और जो है मॉर्निंग के टीचर है, तो हमारा ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनता था। इन्होंने मुझे इमरजेंसी में बुलाया क्योंकि 15 तारीख थी, 15 मई थी, सैटरडे हो चुका हुआ था और हमारे पेपर रहते थे अभी, मतलब हमारा पेपर रहता था, तो इन्होंने मुझे इमरजेंसी में। बेडरूम क्यों है ऑफिस के साथ, और क्या सिर्फ इनके साथ है या और भी बहुत से लोग हैं ऐसे? देखिए ये लॉजिक समझ नहीं आती मुझे, मैंने तो आज तक कोई बेडरूम अवेल नहीं किया। जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये पुरानी ट्रेडिशन है, पुराने जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से चली आ रही है, इसको एंटी रूम कहते हैं। उसमें बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि भाई अगर आप आराम करना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं, या ये कि कॉन्फिडेंशियल किसी की बातचीत करनी है, या बेडरूम में कॉन्फिडेंशियल बात, इट्स नॉट, वो बेडरूम नहीं होता लेकिन वो उसमें बेड होता है, इट्स नॉट टोटली बेडरूम। उसमें सोफा भी पड़ा होता है, बैठ के काम करने की टेबल भी होती है। हाँ जी, तो ये एंटी रूम का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से चला आ रहा है और मैंने बहुत से ऑफिस में देखा है। मुझे याद है बहावलपुर में ऐसी कॉलेज, सादिक जर्टन कॉलेज, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनके दफ्तर के साथ बॉयज का कॉलेज है, वहाँ था। ठीक है जुबैर फखर साहब, आप स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जामिया पंजाब के नाजिम हैं आप, इस सारे वाकये पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उन खातून को भी आप जानते होंगे जिन्होंने इल्जाम लगाया, उनकी रेपुटेशन भी आप जानते होंगे। इफ्तिखार बलोच साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, टीचर है, टीचर फ्रेटर्निटी के, उनकी रेपुटेशन भी आप जानते होंगे। क्विकली बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए इस पे तो सबसे पहले मुझे आज यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की हैसियत से बैठते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि ये वही पंजाब यूनिवर्सिटी है कि जो माजी में अपनी इखलाक और किरदार के लिहाज से पाकिस्तान में एक मजबूत यूनिवर्सिटी के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी का इंतजाम जिन लोगों के हाथों में चला गया है, आज उसका खमियाजा ये यूनिवर्सिटी भुगत रही है कि इस यूनिवर्सिटी में उस्ताद के शोबे पर वाबस्ता अफराद किस अंदाज में यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिक के साथ, स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं। एज अ स्टूडेंट ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, और प्रोफेसर बलोच साहब का जो भी रोल यूनिवर्सिटी के अंदर रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। क्या रोल रहा है? देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी इस वक्त प्रोफेसर साहब ने यहाँ पर इस बात का भी इजहार किया कि उनके ऊपर जो है ये एक साजिश की जा रही है और ये सारे का सारा अमल है, देखिए इंतहाई गलत बात है। उसको छोड़े आप, रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन यही है कि प्रोफेसर साहब जब अपने इस कैंपस के अंदर मौजूद होते हैं तो वही तालिबात के साथ इस हवाले से पहले भी किसी सबूत के साथ नहीं, लेकिन अपनी गुफ्तगू के अंदाज से ये बात मौजूद थी कि वो तालिबात के साथ इन हरकत के अंदर जो है वो मुलविस रहे हैं। और ये ट्रिब्यूट जो है वो आज सामने नहीं आई है, ये इस वाक़े और FIR दर्ज होने के बाद जो है वो पूरी कौम के सामने जो है वो आई है, लेकिन उससे पहले इस यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट जो है वो पास आउट हुए हैं और उनकी इस रेपो के हवाले से वो बखूबी जानते हैं। लेकिन फिर उन्होंने इससे पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की इफ्तिखार बलोच साहब से? अगर ऐसा वाकया था और आप इतनी फाल तंजीम है आपकी जमीयत की वहां पे, तो ये तो फौरन रिपोर्ट देनी चाहिए थी। और जमीयत के बारे में, क्योंकि मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है FC कॉलेज से लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी तक, कि आप लोग तो वो अगर एक ग्राउंड के अंदर लड़का और लड़की इकट्ठे बैठे नहीं देते, तो अगर एक प्रोफेसर जो है पिछले 3 साल से 2 साल से इन तमाम हरकत में मुलविस है, तो फिर आप किस चीज की वहां पे स्टूडेंट्स की वेलफेयर और उसको कर रहे हैं जब आपको पता ही नहीं है? इस्लामी जमीयत तलबा प्रोफेसर बलोच के हवाले से आज से नहीं पहले से ये बात कह रही है कि प्रोफेसर बलोच अपने इखलाकी किरदार के लिहाज से यूनिवर्सिटी के अंदर कोई रजिस्ट्रार साहब को कहा आपने? एडिशनल रजिस्ट्रार को कहा कभी? ये रजिस्ट्रार साहब तो अभी आए हैं, इससे पहले जितने भी लोग हैं सबको मालूम है। जी हाँ, तमाम यूनिवर्सिटी के जितने भी लोगों रेपो के लिहाज से ये बात मौजूद है कि इफ्तिखार बलोच साहब की मुलाजमत कमोबेश 30 साल तो हो गई है। ठीक है, तो 30 साल बहरहाल 30 अगर ऐसा है तो 30 साल पहले भी शिकायतें आनी चाहिए थी। शिकायत अपनी जगह मौजूद है। ये केस इस वक्त FIR के सूरत में पहली बार पब्लिक के सामने आया है, और इससे पहले भी प्रोफेसर बलोच के हवाले से यूनिवर्सिटी में तलबा में असातिज़ा में ये बात जो है वो मौजूद है। अच्छा, प्रोफेसर बलोच इस हवाले से ये जो बलोच साहब के पास मौजूद है और वो तालिबा में मौजूद है। जी खातून, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी खातून, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, इनको दोबारा बुलाने की कोशिश की। बलोच साहब बड़ा अजीब सा